بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان A.K. میمن اور آپ کو کراچی اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی شہر میں موجود ہیں، کسی بھی علاقے میں موجود ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایسا مسئلہ جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا صحیح حل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تو ناظرین ہمارا پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل، آپ کے مسئلے کا صحیح حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ان تمام دوست احباب کے شکر گزار ہیں جو کہ ہمیں اپنے ریگولر ای میلز کے ذریعے پروگرام کا فیڈ بیک دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کال کر کے بھی اس پروگرام کے فیڈ بیک کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کیوں ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے، وہاں سے ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے یقیناً وہ فیڈ بیک بڑا ٹرو فیڈ بیک ہوتا ہے، اور جس میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ لوگوں کی کالز لیا کریں تاکہ مسئلے مسائل کا حل جو ہے وہ زیادہ ڈسکس کیا جا سکے۔ ناظرین، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ آپ کی کالز اٹینڈ کریں اور اس کے بعد پھر اگر کوئی وقت بچے تو اس میں ہم کچھ ایسے موضوعات پہ بات کریں جس میں وہ لوگ جو کہ کال نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم ان کو بھی پروگرام میں سہولت یا فائدہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، اس پروگرام میں کامیابی کا سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ آپ ہمارے ویورز ہیں، کیونکہ آپ ہی ہمیں فیڈ بیکس دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ای میل کیا کریں، اس کے علاوہ خطوط لکھا کریں اور اس بات سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں کہ پروگرام میں آپ کیا بہتری سے بہتری اور جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو اس نقطۂ نظر پہ پروگرام کو اپنے ساتھ آگے بڑھا کر چلیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی تشریف فرما ہے ملک کے معروف ممتاز مذہبی اسکالر شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جو کہ آپ مسائل انہیں کال کے ذریعے بتاتے ہیں اور مفتی صاحب ان کا جواب دیتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے 2 ایپیسوڈ پر ہم نے بات کی ہے حج پر، لیکن چونکہ جب بھی ہم بات حج کی کرتے ہیں تو بات طویل ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کے جوابات میں مسائل اتنے آپ لوگوں کے، اور دنیا سب مسائل سے بھری بھی ہے، تو ہمیں بھی یقیناً آپ لوگوں کے اس کا جواب، جو پروگرام کا مقصد ہے، جو پروگرام کا ٹاپک ہے، وہ بھی یہی ہے کہ ہم سے زیادہ آپ کی کالس لیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پھر ہم آپ کے مسائل کی طرف جائیں۔ ناظرین اکرام، آپ اپنے ہاتھ میں قلم کاغذ لے لیجئے اور اپنے مسئلے کو لکھنا شروع کر دیجئے گا، کیونکہ آپ ابھی ہمیں کال کرنے والے ہیں، اپنا مسئلہ بتانے والے ہیں، اور ہم آپ کو دیں گے آپ کے مسائل پروگرام میں اس کے حل۔ آئیے ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں ہم نے آپ کے لیے کالز اوپن کر لی ہیں۔ آپ اپنے کالز کے ذریعے اپنے پروگرام میں اپنا سوالات یا جو بھی سجیشنز یا جو بھی مشورہ ہے مفتی صاحب سے لے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، آئیے ناظرین پہلے سے تعارف کرواتے ہیں اور پھر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 ہفتے سے مفتی صاحب بات کر رہے ہیں حج پر، اور الحمدللہ پورا مہینہ ہے مفتی صاحب، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں حج جو ہے اس پہ ٹاپک پہ بات کی جا سکتی ہے۔ ہم نے حج کی فضیلت پہ بات کی، حج کس پر فرض ہوتا ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی، حج کیا ہوتا ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی، ہم نے 3 حج کی جو ہے اقسام پہ بات کی تھی، لیکن اس تک ہم اسٹیپس پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کے مسائل کے حل کو جواب دینے کے لیے۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن کے پاس رہیے اور اپنے ٹیلی فون کو زحمت دیجیے گا، کیونکہ آپ ابھی حاصل کرنے والے ہیں ایک ایسا مشورہ جو کہ پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب سے اس مسائل کے حل کے بارے میں جان سکیں گے۔ کال کیجیے، اور یہ پروگرام خصوصی طور پہ ہمارا یورپ کی ٹرانسمیشن پر ہوتا ہے، لہٰذا یورپ کے ہم تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ان کی آسانی کے لیے اس پروگرام کو ہم پیش کرتے ہیں تاکہ ان تک جب مفتی کی رسائی ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن اور اس کی پوری ٹیم نے اس مسئلے کو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے حل کر لیا ہے۔ جی مفتی صاحب، حج پہ بات کریں، ان کے اقسام کے بارے میں ہم ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ گزشتہ ہفتے بھی ایک کوشچن ہوا تھا، اس کے بعد ہمیں بات کرنے کی موقع ہی نہیں ملا۔ یہ حج کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے وطن سے یا میقات سے صرف اور صرف حج کا احرام باندھ کے چلے، اور جب حج کے ایام آ جائیں تو ان دنوں میں وہ حج کے جتنے مناسک ادا کرنے کے بعد پھر اس کو احرام کو کھول دے، حج افراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ اپنے وطن سے یا میقات سے پہلے انسان
وہ عمرے کا احرام باندھے حج کے ایام میں، اور یا پھر حج کے ایام سے پہلے وہ اس نے احرام باندھ لیا حج کے مہینے سے پہلے، تو اب وہ اکثر عمرہ جو ہے وہ حج کے ایام میں کرے، تو اس کے بعد پھر وہ احرام کو کھول دے اور پھر حج کا انتظار کرے، جب حج کے دن آئیں تو حج کے دنوں میں جو ہے پھر وہ حج کا احرام باندھ لے، اس کے بعد حج کے مناسک پورے کر لے تو حج تمتع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو حج قران کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے ہی گھر سے یا میقات سے پہلے کہیں باہر سے وہ حج تمتع اور حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ لے اور اس میں نیت کر لے کہ اللہ میں نے تیرے لیے حج اور عمرے کا احرام باندھا. اب یہ عمرہ کر لے جا کے عمرے کے مناسک ادا کرنے کے بعد اب احرام اترے گا نہیں، چاہے کتنے دن کیوں نہ ہو حج میں. اس کے بعد جب حج اس کا پورا ہو جائے گا، قربانی اس کی ہو جائے گی، حج کر لے گا تو اس کے بعد یہ احرام کھلے گا. اچھا، ہمیں کون سا حج کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کون سا حج بہتر ہے؟ لیکن ہمیں جو حج کرنا چاہیے اس کے لیے تو میں ٹائم پیریڈ کو دیکھوں گا کہ ٹائم پیریڈ کیا، کیونکہ ہوتا یہ کہ انسان اگر طویل عرصے احرام باندھتا ہے تو اس کی پابندی نہیں کر پاتا. تو اگر انسان سمجھتا ہے کہ حج سے اس کو 10, 15, 20, 25 دن پہلے جانا پڑ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں حج تمتع کر لے، کیونکہ عمرے کرنے کے بعد وہ احرام کھول دے گا. پھر عمرہ کرنا چاہے تو کرے، ورنہ حج تک انتظار کرے، وہ طواف کرتا رہے. اور اگر دیکھ رہا ہے کہ 10 دن پہلے جا رہا ہے یا 5 دن پہلے جا رہا ہے حج سے، تو ایسی صورت میں پھر حج قران کرے وہ، کیونکہ اس میں پھر زیادہ لمبا احرام نہیں باندھنا پڑتا. عمرہ کیا 2-3 دن بعد حج کا ٹائم ہو جائے گا، اسی احرام میں پھر وہ حج بھی کر لے گا. تو اس سے یہ ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، یعنی جو آخر دنوں میں جا رہا ہے حج قران بہتر ہے. بالکل سے. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل. میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف اور ممتاز مذہبی اسکالر مفتی ابوبکر صدیق صاحب شیخ الحدیث، جو کہ ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں اور حج کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اب ہم نے آپ کی کالز اوپن کر دی ہیں، آپ کے اسکرین پہ ہمارے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے اس نمبر کو ملائیے، اپنا مسئلہ ہم سے معلوم کیجیے، مفتی صاحب آپ کو اس مسئلے کے حل کے بارے میں بتائیں گے. جی ناظرین، کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آپ کال کری ہیں بہن؟ جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. یو کے سے فرمائیے. مفتی صاحب کو بھی میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. جی بہن، سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ کے پروگرام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، خاص کر جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب انہوں نے بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیا. ماشاء اللہ. تو میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ وضو کرنے کے بعد اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم بغیر وضو کے برش بھی کرنا چاہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا کوشچن بھی میرا ہے. دوسرا سوال آپ کا سمجھ گیا؟ دوسرا آپ کا سوال آپ کیا پوچھا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اگر ہم بغیر وضو کے برش بھی پڑھیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بالکل. اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ میں میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوں، تو میں ایک دن ڈیوٹی پہ تھی تو ایک پیشنٹ سیریس تھا نا، اس کو انجیکشن لگانا تھا، 2 انجیکشن تھے نا، 25% گلوکوز کا انجیکشن لگانا تھا. تو جب انجیکشن 2 سیم تھے، ایک ہی پر لیبل ہوتا ہے دوسرے کے پر لیبل نہیں ہوتا، لیکن اس کا بھی لیبل اترا ہوا تھا. تو اس پیشنٹ کو جو وہ انجیکشن دیتے ہیں نا، اگر آئی وی دیں تو وہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ پیشنٹ آلریڈی بہت سیریس تھا. تو وہ غلطی سے کیونکہ انجیکشن دونوں ساتھ ساتھ پڑے ہوئے تھے تو وہ میں نے اس کو انجیکشن دے دیا. میں نے اس لیے دیا، میں نے کہا کہ اس کی ڈوز مس نہ ہو، لیکن وہ کیونکہ دونوں ساتھ پڑے ہوئے تھے اس لیے مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ دوسرے والا انجیکشن ہے. وہ پیشنٹ کو میں نے انجیکشن دیا تو اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی. اس بات کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا. اب 2 دن گزر گئے ہیں، مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے اور ایسے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ پیشنٹ اب بھی آئے گا اور مجھے مارے گا یا ایسے مجھے ڈر سا فیل ہوتا ہے. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا وہ جو انجیکشن سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی ڈیتھ کس میں کاؤنٹ ہوگی؟ وہ ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے، اور جو بھی آپ نے کیا آپ کا مطلب جو انٹینشن تھا وہ ایسا نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ سے غلطی ضرور ہوئی ہے اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے اس حوالے سے کیا بات وہ آپ کو مشورہ دیں گے. ایک اور کالر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. جی بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ایک تو میں پوچھنے کا یہ زوال کا ٹائم ہے جو 12 بجے کا، یہ دن کو ہے یا رات کو بھی اس کا اطلاق ہے؟
اچھی بات ہے جی. جانتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. جی ناظرین کرام, پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہے. آپ اپنے ہاتھوں کو زحمت دیجیے اور ٹیلی فون کیجیے. ٹیلی فون کے ذریعے اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں. کیسے معروف ہے ممتاز مذہبی اسکالر سے, جس کے مشورے کے بعد یقیناً آپ کے ذہنوں کو اس بات کی ایک کافی ضمانت ہوگی کہ آپ نے ایک بہتر حل جانا ہمارے اس پروگرام کے ذریعے. جی مفتی صاحب. لیکن بھائی نے یوگی سے جو کوشچن کیا کہ اگر وضو کے دوران اگر وضو کے بعد اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. دوپٹہ اگر اتر جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, بلکہ فقہ نے یہاں تک لکھا کہ اگر وضو کے بعد اپنا ڈریس چینج کرنا ہے تو ڈریس چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. پھر انہوں نے کہا کہ کیا بے وضو کی حالت میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے, تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ علماء نے واضح لکھا ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے, صرف قرآن مجید منع ہے اور جنابت کی وجہ سے مومن کی زبان ناپاک نہیں ہوتی. پھر انہوں نے جو دوسرا کوشچن کیا تھا وہ انجیکشن کے متعلق تھا, تو چونکہ اس کے لیبل اترے ہوئے تھے اس میں یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے غلط ہی لگایا, ممکن ہے کہ صحیح لگایا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. برل ڈیتھ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے, تو چونکہ اس میں یہ کنفرم بھی نہیں ہے پہلے کون سا لگایا کون سا بعد میں لگایا, تو اس پر جو ہے ان کے اوپر قتل کا حکم نہیں ہوگا. اور بتائیے کہ انہوں نے کوتاہی ضرور کی, ایسے موقع پر انجیکشن کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا, کلیئر ہو جاتا تو ممکن ہے کہ کیونکہ اب غلطی پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, اس کے بعد کوئی مردہ کسی کو آ کے مارتا نہیں ہے, نہ مار سکتا. البتہ اس مردے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. ایک اور سوال تھا. جی ہاں, فیصل بھائی نے کوشچن کیا کہ زوال دن میں بھی ہوتا ہے یا رات میں بھی ہوتا ہے 12 بجے, تو اب ان کے سوال میں غلطی ہے. وہ غلطی یہ ہے کہ زوال صرف 12 بجے نہیں ہوتا, بلکہ یہ ٹائم جو ویریٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی 11:30 بجے بھی ہوتا ہے اور کبھی 12:30 بجے, کبھی 1 بجے ہوتا ہے. ڈیویژن 1 منٹ کا نہیں, یہ اصل میں جو نماز جس وقت میں منع تقریباً 8 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, آدھے پون گھنٹے کا وہ ٹوٹل پیریڈ ہوتا ہے, اور اس کا جو ہے پیریڈ باقاعدہ چارٹس میں ملتا ہے. البتہ رات میں زوال کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں, اپنے مسئلے کا حل معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کوئٹہ سے مہک بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی یہ سوال پوچھنا تو مفتی صاحب, سب سے پہلے ان کو سلام. وعلیکم السلام. جی سوال یہ ہے کہ میری بہن کی منگنی ہو چکی ہے, رخصتی نہیں ہوئی, نکاح ہوئی اس کی, تو اس کے شوہر نے کہا کہ ابھی یہ میری بہن ہے, تو کیا ابھی یہ نکاح ہو چکا ہے یا ابھی ٹوٹ چکا ہے؟ چلے بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. جی ناظرین, آپ بھی ہمیں کال کر کے اپنا مسئلہ جان سکتے ہیں. پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیں, یہ انہوں نے کوشچن کیا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میری بہن ہے, تو خیر بہن رخصتی ہو یا نہ ہو اس جملے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے میری بہن, یا تو میری ماں ہے, یا میری چاچی یا دادی,